جان کے نادانوں نے گھر کو برباد کیا، گھر کے نگہبانوں نے قافلہ لوٹ لیا مل کے حدی خوانوں نے۔ یہ سچ ہے کہ ان ابتدائی مرثیوں پہ فرہنگ ایران اور زبان فارسی کے اثرات نمایاں تھے، پر دکنی میں لکھے جا رہے مرثیے اپنے ماحول کے عکاس بھی تھے۔ 18ویں صدی کی ابتدا، سن 1700 میں ولی محمد ولی یعنی ولی دکنی دلی آئے۔ ان کے ساتھ زبان دکن اور اس کا سہل ہر دل عزیز انداز بیاں بھی شمال پہنچا اور زبان اردو کے ارتقاء کو ایک نئی سمت ملی۔ اب مرثیہ نگاری کے سفر نے بھی جنوب سے شمال کی طرف رخ کیا۔ مغلیہ حکمرانوں کا دارالسلطنت دہلی اور اودھ کے نوابین کا دارالسلطنت لکھنؤ مرثیے کے اہم مرکز بن گئے۔ 1100 ہجری یعنی سن 1688 میں سہارنپور کے روشن علی نے عاشور نامہ تصنیف کیا، جس کی زبان کو خود تخلیق کار نے ہندوی اور ہندوستانی سے موسوم کیا ہے۔ کہتے ہیں بغربت اونیوں کے ظلم ظالمان، کہوں جنگ نامہ بہندی زبان، یہ عاشور نامہ بہندی زبان، کروں کربلا کی لڑائی عیان۔ روشن علی نے حسینی برہمنوں کے سردار راہب دت اور ان کے بیٹوں کو خاص اہمیت دیتے ہوئے لکھا کہ حضرت امام حسین کا سر نیزے پہ دیکھ کے راہب کا سر عقیدت سے چھپ جاتا ہے۔ صدق سے جلاتا تھا خوشبو کے تئیں، ادب سے کری عرض اس نے یوں ہی، یہ سر ہے نبی کے جو فرزند کا، علی فاطمہ کے نیاز مند کا۔ اور راہب کی نیاز مندی کے جواب میں سر مبارک سے آواز آتی ہے، نوازے ہیں ہم شاہ خیر البشر کہ ہیں رحمت العالمین در خبر۔ رسائے ادب کی سب سے قدیم شکل دہے، زاری اور مخصوص بول ہیں۔ اس قدیم صنف کا تعلق دیہی یا دیہاتی معاشرت سے ہے، جہاں پیڑ پودے، ندی پوکھر، ہوا، پنچھی، بادل سبھی کرداروں کی شکل میں رونما ہوتے ہیں۔ رسائے ادب کا یہ قدیم سرمایہ سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دہا دیکھیے، اڑ جا کاغا پہنچا دے بہن کا سندیسا، مورے پیرن لینے کب آئیں گے، اڑ جا کاغا پہنچا دے دھیا کا سندیسا، مورے بابولا لینے کب آئیں گے، اللہ لینے کب آئیں گے۔ ان دہوں میں مکالماتی انداز بھی اپنایا گیا ہے۔ اوڑھ لے اماں سوہا ساڑی، تیرا بیٹا رن چلا، آگ لگے سوہا ساڑی، بجر پڑے چوڑیاں، میرا بیٹا رن چلا۔ شمال کے بیشتر حصوں میں رسائی شاعری تشکیل پا رہی تھی، مقامی زبانوں میں بھی مرثیے لکھے گئے۔ کشمیر میں رسائی شاعری کی مضبوط روایت رہی ہے۔ یہاں کے اردو مرثیہ نگاروں میں پیتامبر ناتھ در فانی کا نام اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ حب حسین کو سمجھنا ہے تو فانی کا کلام پڑھیے۔ ہمیں شبیر میں پرخون ہو جس کی آنکھیں، بھر کے دامن میں وہی لال و گہر آتا ہے۔ پنجاب میں بھی مرثیہ نگاری کی روایت مقبول ہوئی۔ مرزا محمد رفیع سودا نے پنجابی میں بھی مرثیے لکھے۔
शहर मदीना जब तिन छड्डा तही वो घड़ी कलिहंदे काश लिखे नू बख्शोंदी मैं इसी जगह सर सहंदे मैं इसी जगह सर सहंदे। अदब की कई असनाफ में रिसाई शायरी हुई, जैसे कथा, रुबाई, गजल वगैरह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ये रुबाई देखिए। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदार नादा दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। और इसका उर्दू तर्जुमा, हुसैन शाह भी हैं और बादशाह भी हैं, हुसैन दीन भी हैं, दीन की पनाह भी है, ना कि यजीद की बैत कटा दिया सर को इसी सबब से कि बुनियादे ला इलाह भी हैं। अब मंसूर उस्मानी का लिखा ये रिसाई किताब भी मुलाहिजा हो। दुनिया की सारी अजमत और इफ़्फ़त के बावजूद हसनैन जो नहीं तो मदीना उदास है, किस जाओ उलझ गए हैं वो आए नहीं अभी, अब्बास से कहो कि सकीना उदास है। इस दौर में नोहे अक्सर गजल की शक्ल में लिखे गए। नोहा यानी किसी की मैयत पर उसका बयान करके रोना। ज़ैनब ने कहा पीट के सर फेरना खंजर, ए शिम्र सितमगर, ए शिम्र सितमगर, भाई को मेरे ज़िबा न कर, ए शिम्र सितमगर, ए शिम्र सितमगर। मेहमानों के सर काट के नेज़ों पे चढ़ाए और खेमे जलाए, खातिर यूं ही करता है तू घर अपने बुलाकर, ए शिम्र सितमगर, ए शिम्र सितमगर। हैवान को भी कस्साब पिला देते हैं पानी, है रस्म जहानी, दो बूंद भी पानी की न थी उनको मैसर, ए शिम्र सितमगर, ए शिम्र सितमगर, ए शिम्र सितमगर। सिंफ़े गज़ल का इस्तेमाल हुसैनी मनक़बत और सलाम लिखने के लिए भी किया गया है। अहले बैत की तारीफ करना, खूबियाँ बयान करना मनक़बत कहलाता है। अकील नोमानी कहते हैं, गले से नेज़ों पे आए, गले से नेज़ों पे आए, मगर बुलंद रहे, जो सर बुलंद थे आखिर वो सर बुलंद रहे। और रब्बी सरन दिवाकर राही लिखते हैं, वक़ारे खूने शहीदाने करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है, जंग हारा है। और फिर कहते हैं, मैं क्या करूं कि अकीदत के जोश में राही हसीन लिखता हूं, लेकिन हुसैन पढ़ता हूं। 16वीं सदी के ईरान में मुल्ला हुसैन वाइज की फारसी में लिखी गई रोज़तुश्शुहदा ने आज़ादारी के सिलसिले को तक़वियत बख्शी। इसका हिंदुस्तान में कई बार तर्जुमा हुआ। ये रिवायत तह मजलिस के नाम से शुरू हुई थी। तह मजलिस यानी 10 रोज़ा ज़िक्र शहीदाने करबला। सन 1732-33 में सैयद फजले अली खां फजली ने करबल कथा लिखी, जिसमें 12 मजलिसें। ये 12 मजलिस दिल्ली के किलाए मुअल्ला की ख़वातीन पढ़ा करती थी। मीर अनीस के दादा मीर हसन खल्क ने बेगम मुर्शदजादी इम्तियाज़ बहू बेगम साहिबा के इसरार पर अवध में
रोज़त الشہداء کا ترجمہ کیا. کرتے ہیں راویان جگر سوز یہ بیان, دل جس سے ٹکڑے ہوتا ہے روتا ہے آسمان. شمالی ہند میں اردو مرثیے کے پہلے شاعر کے لسٹ میں اسماعیل امروہی کا نام آتا ہے, جن کا مرثیہ وفات نامہ بی بی فاطمہ مثنوی کی شکل میں لکھا گیا. الہی تو صاحب ہے سنسار کا, ہمن کو ہے امید دیدار کا, تیرا نام ہر دم کوئی لیوتا, ٹھکانہ جنت بیچ اوس دیوتا. بھائی امروہہ زمانہ قدیم سے رسائی شاعری کے لیے جانا گیا ہے, اور دور حاضر کی بات کریں تو عظیم امروہی ایک جانے مانے مرثیہ نگار ہیں. ان کا لہجہ دیکھیں. لبے دریا پہنچ کر لی جو غازی نے ایک انگڑائی, ترائی تھر تھرائی موج سہمی فوج گھبرائی. تو حاضرین, اب آتا ہے اردو ادب کا دور زرین. اس عہد کے مرثیہ نگاروں میں گدا, سکندر, سعادت, سودا, میر تقی میر, حسن, مصحفی اور قائم کے نام قابل ذکر ہیں. 18ویں صدی کے اواخر میں خلیفہ محمد علی سکندر نے زوجہ امام حسین شہربانوں کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کی ہے, جس میں ایک ہندوستانی عورت کی کیفیت صاف نظر آتی ہے. بن کر بلما بانو دکھیا نینا نیر بہاوت ہے, ابن علی کی لوت کے اوپر بیاکل ہو جاوت ہے. خدائے سخن میر تقی میر نے اپنے مرثیوں میں اپنے عہد کے رسوم اور معاشرت کے عناصر شامل کیے. فلک تو نے عجب چوپڑ بچھائی, سمجھ میں چال تیری کچھ نہ آئی, امام دین نے جاں بازی لگائی, مواں لیکن نہ اپنے جی کو ہارا. یہ وہ دور تھا جب اردو میں مرثیوں کا کوئی طے شدہ نظام نہیں تھا, اور مختلف حیتوں میں مرثیہ نگاری کے تجربے کیے جا رہے تھے. شاعر مثلث یعنی 3 مصرے, مربع یعنی 4 مصرے, مخمس یعنی 5 مصرے اور غزل, رباعی, قطع وغیرہ کی شکل میں مرثیے کہتے تھے. اور پھر مرزا محمد رفیع سودا نے مسدس یعنی 6 مصروں کی ترکیب رائج کی, جو آگے جا کے مرثیے کی پہچان بن گئی. بانگی دیکھیے. کس سے چرخ کہوں جا کے تیری بے دادی, جو ہے دنیا میں سو کہتا ہے مجھے ایزادی. ہاتھ سے کون نہیں آج تیرے فریادی, یہاں تلک پہنچی ہے ملون تیری بے دادی. کون فرزند علی پہ یہ ستم کرتا ہے, کیوں مقافات سے اس کے تو نہیں ڈرتا ہے. 19ویں صدی میں لکھنؤ اردو کا دبستان بن کے ابھر رہا تھا. اودھ کے نوابوں نے مرثیہ نگاروں اور مرثیہ خوانوں کی خوب سرپرستی کی. یہ مرثیے کا دوسرا اہم دور تھا. اس میں چھنو لال دلگیر, میر خلیق اور میر ضمیر کے نام صف اول میں آتے ہیں. میر ضمیر مصحفی کے شاگرد اور مرزا دبیر کے استاد تھے. انہوں نے ہزاروں رسائی اشعار کہے اور مرثیے میں نئی نئی راہیں نکالی. حضرت عباس پر ان کی لکھی نظم دیکھیے. چاہتا تھا کہ کروں سب پہ چپ رہتا تھا, پوچھو اکبر سے ہر ہاتھ پہ کیا کہتا تھا. چیر کر فوج کو اس پار سے اس پار گئے,
میں نے خود دیکھا کہ دریا پہ کئی بار گئے، پانی تو پی نہیں، حیدر کے نواسے آئے، بولے عباس کہ پیاسے گئے پیاسے آئے، پیاسے گئے پیاسے آئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف مرثیہ نگاری بلکہ مرثیہ خوانی بھی ایک فن بن گئی تھی۔ ابھی تک مرثیہ ترنم میں سوز کی شکل میں پڑھنے کی روایت تھی، اب تحت اللفظ میں مرثیہ پیش کیا جانے لگا تو اس میں ڈرامائی عناصر بھی شامل ہو گئے۔ میر ضمیر نے ان تراکیب کو باقاعدہ ترتیب دی اور اپنے ایک مرثیے کے مقطع میں خود اس کا انکشاف اس طرح کیا: جس سال لکھے وصف یہ ہم شکل نبی کے، سن 1249 تھے ہجری نبوی کے، آگے تو یہ انداز سنے تھے نہ کسی کے، اب سب یہ مقلد ہوئے اس طرز نہیں کے، 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا، اس طرز میں جو کہے شاگرد ہے میرا۔ ان کے ہم عصر میر خلیق نے چھوٹی اور بڑی دونوں بحروں میں طبع آزمائی کی۔ ان کے ایک سلام کا مطلع اور مقطع بے حد مشہور ہے۔ مطلع دیکھیے: مجرئی طبع کند ہے لطف بیاں گیا، دنداں گئے کہ جوہرے تیغیں زباں گیا۔ اور مقطع ہے: گزری بہار عمر خلیق اب کہیں گے سب، باغے جہاں سے بلبلے ہندوستان گیا۔ اب غیر مسلم مرثیہ نگاروں کی تعداد بھی بڑھی اور مرثیے کا دائرہ بھی وسیع ہونے لگا۔ شمالی ہند میں اردو مرثیہ کہنے والوں میں پہلا غیر مسلم نام راجہ کلیان سنگھ کا ہے، جن کے مراثی کا بیان تذکرہ مسرت افزا میں ملتا ہے۔ دوسرا اہم نام لالا فتح چند شائق، جن کا ذکر سعادت خان ناصر نے تذکرہ خوشمارکائے زیبا میں کیا ہے۔ والی بنارس راجہ بلوان سنگھ نذیر اکبر آبادی کے شاگرد تھے۔ ان کے لکھے مرثیے کا ایک بند ملاحظہ ہو: سیاہ پوش ہے ماتم میں چرخ زنگاری، رواں ہے چشم زمیں سے سر شکے گلناری، کہ آج رخصت عباس کی ہے تیاری، یہ بیت کیوں نہ ہو پہ ہم زبان سے جاری، دمے کے لشکر غم صف کش بخوخاری، ولے بنالا دہت منصب علمداری۔ اس وقت کے غیر مسلم شعراء میں قابل ذکر ہیں راجہ الفت رائے الفت، کنور سین مستر، سدھ ناتھ فراق اور چھنو لال طرب، جو بعد میں میاں دلگیر کے نام سے مشہور ہوئے۔ بزرگ ان کے شمس آباد کے رہنے والے، مگر چھنو لال کی پیدائش اور تربیت لکھنؤ میں ہوئی۔ ان کا زمانہ 19ویں صدی کی شروعات کا ہے۔ جوانی میں غزل پر خوب داد لوٹی، لیکن دنیاوی عیش و طرب سے دل برداشتہ ہو کر تمام غزلوں کا خزانہ گومتی میں غرق کر کے طرب تخلص بھی ترک کر دیا اور دلگیر تخلص اختیار کر کے فقط مرثیے کو ہی شعار بنایا۔ رفقت اور بین کلام کی تاثیر ہے۔ کٹ گیا جب تن سے سر شبیر کا، پھونکا کینے گھر شبیر کا، دیکھو لاشاں خون سے تر شبیر کا، آیا ہے مجرے کو سر شبیر کا، غیب سے آئی فرشتوں کی صدا، غور سے دیکھو جگر
شبیر کا۔ دلگیر پہلے مرثیہ نگار ہیں جنہوں نے اردو مرثیہ میں مکالماتی فضا کا اضافہ کیا۔ سنتے ہیں دلگیر کے اس شعر کو سن کر انیس اپنا سارا دفتر دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ کہتی تھی بانو الہی کیجیو وارث کی خیر، آج کیوں سر سے ڈھلی جاتی ہے چادر بار بار۔ اور پھر اردو ادب کی اس اہم صنف کو میر انیس اور مرزا دبیر نے درجۂ کمال تک پہنچا دیا۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ مرزا سلامت علی دبیر مؤلف 1830 دہلی۔ ان کا یہ شاہکار مرثیہ انتہائی مقبول ہے، اور مرزا دبیر کی استادی کا لوہا تو مرزا غالب نے بھی مانا۔ کہا در مرثیہ دبیر بود دستار من، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضموں ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ میر خلیل کے فرزند میر بابر علی انیس کی پیدائش سن 1803 میں فیض آباد کی ہے۔ انیس فیض آباد سے اپنی سلاستیں لے کر لکھنؤ آئے۔ اپنے لیے زمین ہموار کرنے میں تھوڑا وقت لگا۔ انیس نے اپنے کلام کے بارے میں لکھا، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے کسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ کہتے ہیں میر انیس نے کم از کم 10,000 مرثیے اور سلام لکھے۔ وہ سہل زبان، فطری بیان کے ماہر تھے۔ رنگا رنگ کیفیات، منظروں، کرداروں اور حالات کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے اردو کے مجموعہ الفاظ میں اضافے کیے۔ واقعہ نگاری اور غم کے جذبات کو مؤثر بنانے کے لیے دیہی معاشرت اور مقامی بولیوں سے استفادہ کیا۔ ان کے مرثیوں میں رشتوں کی نوعیت، اہمیت، عظمت اور ان کے تقاضوں کا احترام ہندوستانی کلچر کے عین مطابق ہے۔ انیس کے اس مرثیے میں جناب صغرا اپنے بھائی سے شکایت کرتی ہیں، کیا گزرے گی جب گھر سے چلے جاؤ گے بھائی، کیسے مجھے ہر بات پہ یاد آؤ گے بھائی، پاسان کے اکبر نے یہ کی پیار سے تقریر، کیوں مجھ سے خفا ہو گئی صغرا میری تقصیر، چلانے لگی چھاتی پہ منہ رکھ کے وہ دلگیر، محبوب برادر دے قربان میں ہمشیر، جلان کے بہنا کی خبر لیجیو بھائی، بے میرے کہیں بیاہ نہ کر لیجیو بھائی۔ مرثیہ نگاری اور مرثیہ خوانی کی شہرت اب عروج پر تھی۔ انیس اور دبیر کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ 19ویں صدی کا شہر لکھنؤ باقاعدہ 2 خیموں میں بٹا ہوا تھا۔ انیسیے اور دبیریے دونوں استادوں کا طرز کلام الگ، اسلوب جدا جدا،
اور فکری دبدبہ اس حد تک کہ ان کے مقلد نہ اپنے آپ کو ان کے شہر سے باہر نکال پائے، نہ ان کے فنی شعور کو چھو پائے۔ حاضرین، یہ سوال اکثر ہوتا رہا ہے کہ انیس اور دبیر کا موازنہ آخر کیوں؟ دونوں کا اپنا اپنا اسلوب تھا، دونوں فنی مرثیہ گوئی میں ماہر، اپنے اپنے دبستان کے گوہر یکتا، لیکن ایک دوسرے پر سبقت لینے کا کوئی موقع نہیں چوکتے تھے۔ ایک طرف علم کا دریا، حسن سخن اور معنی آفرینی، تو دوسری طرف بیان کی روانی، زبان کی سلاست اور تخیل کی پرواز کے ایسے ایسے کھولے کہ سننے والے محو حیرت رہ جائیں۔ جب کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ کو یزیدی فوج رسی سے باندھ کر لے چلی تو اس کی منظر کشی دبیر نے یوں کی۔ یوں متصل رسن سے بندھے تھے وہ دل فگار، یوں متصل رسن سے بندھے تھے وہ دل فگار، رشتے میں جیسے دانائے تسبیح آبدار۔ اب انیس کا بیان سنیے۔ گردنیں 12 اسیروں کی ہیں اور ایک رسن، جس طرح رشتہ گلدستہ میں گلہائے چمن۔ کربلا میں گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے دبیر کہتے ہیں، مثل تنور گرم تھا پانی میں ہر حباب، ہوتی تھی سیکھے موج پہ مرغابیاں کباب۔ اسی شدت کو انیس یوں بیان کرتے ہیں، پانی تھا گرمی بے روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ انیس اور دبیر دونوں کا انداز منفرد تھا۔ مثلا انیس ممبر پر بیٹھ کر جس انداز میں مرثیہ خوانی کرتے تھے، اپنے چہرے کے تاثرات، جسم کی جنبش اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے خیمے سے لے کر میدان کارزار تک کی تصویر کھینچ دیتے تھے، اور اس کا انہیں دعویٰ بھی تھا۔ لہجہ سنو زبان فصاحت نواز کا، تارے نفس میں سوز ہے مطرب کے ساز کا۔ مرزا دبیر کا انداز اس سے بالکل جدا تھا۔ انہوں نے بھی 4 مصروں میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ بھائی میرا مقصد شہر کی ثنا خوانی ہے، نہ کہ چیخ و پکار۔ دبیر کہتے ہیں، نہ حق کہ نہ چیخنا نہ چلانا ہے، بیکار نہ ہر بند پہ بتلانا ہے، ابن شہ مرداں کا ثناخواں ہوں میں، صد شکر کہ پڑھنا میرا مردانہ ہے۔ بس اتنی ہی شاعرانہ چشمت ان دونوں باکمال مرثیہ نگاروں کے درمیان تھی۔ البتہ دونوں استاد شاعروں کے درمیان ادب و احترام کا رشتہ تھا، جس کا اظہار انیس کے انتقال پر مرزا دبیر کے ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ آسمان بے ماہ کامل، سدرا بے روح الامین، طور سینا بے کلیم اللہ، ممبر بے انیس۔ دونوں ہی سلسلے آگے بڑھے۔ اگر انیس کی اگلی پشتوں نے مرثیہ نگاری کا پرچم بلند رکھا تو مرزا دبیر کے شاگردوں کی بھی کمی نہیں رہی۔ مرزا دبیر کی شاگردی میں کئی غیر مسلم شاعروں نے مرثیے کہے، جن میں بخشی الملک راجہ الفت رائے الفت، ان کے بیٹے کنور دھنپت رائے محب اور رام پرشاد بشیر کے نام قابل ذکر ہیں۔ انیس کے خانوادے کے دوسرے شعراء نے بھی اس میدان میں کمال حاصل کیا، جس کے ذکر بغیر یہ سفر ادھورا ہے۔ انیس کے پوتے
दुल्हा साहिब उरूज ने उस जमाने के मशहूर कथक गुरु बिंदादीन महाराज की शागिर्दी में भाव सीखे और इसके इस्तेमाल से उन्होंने मरसिया ख्वानी की तासीर में इजाफा किया। मैदान जंग में हजरत अब्बास के घोड़े की तारीफ में उरूज का लहजा मुलाहिजा हो। जलवगर घोड़े पे है बाजुए सुल्तान उमम, सर पे है साया फिगन फौज हुसैनी का अलम, रो पे डाले हुए रहवार रवा है ज़ैगम, बर में है जस्त क़बा दाब में शमशीर व दुदम, सर बसर शौकत व नुसरत भी है इकबाल भी है, पुश्त पे मुहर नबूवत की तरह ढाल भी है। उर्दू मरसिया निगारी के इर्तिका में शोरा ने उसलूब व बयान के मुख्तलिफ तजर्बे भी किए। मसलन गैर मनकूद यानी बेनुक्त मरसिया। जब हजरत ज़ैनब के पिसर मर गए दोनों, उसके ये बंद देखिए, वो ताहिर अतहर हो अगर मारकारा, मालूम हो हमला असदुल्लाह का सारा, आगाह हो किस तरह का हो अम्र को मारा, शमशान का एक वार हुआ किसको गवारा, वल्लाह गर एक दम को वो शमशान अलम हो, हर रूह को उस दम हवसे मुल्क अदम हो। दबीर ने 200 बंद का बेनुक्त मरसिया कहा। सल्ले अला वो आमिले शमशाम का हिसाब, शमशाम का हिसाब इमामे उमम का वार इस तरह का वार के दो हिस्सा हर सवार, दो हिस्सा हर सवार मैं सदरो राहवार, रहवार दो इधर हुआ वो दो उधर हुआ, वो दो उधर हुआ इधर इस्लाम बर हुआ। मीर ज़मीन और मीर खलील के ज़माने से शुरू होकर अब मरसिये का अज्जाए तरकीबी यानी स्ट्रक्चर तय हो चुका था। इस निज़ाम के अहम हिस्से ठहरे चेहरा या तमहीद, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़खानी, जंग, शहादत और शहादत के बाद बैन। आमद और रजज़ में शायर पुरशिकों अल्फाज की घनगरश पैदा करता। घुड़सवारी, तीरंदाजी, शमशीर जनी की महारत में हीरो का इम्तहान होता। फिर जंगी तफसीलात और रज़मिया बयान, और आखिर में हीरो की शहादत के बाद बैन यानी मरने वाले को याद करते हुए अजीज़ों की आहोज़ारियाँ। मरसिये का चेहरा यानी शुरुआत का ख़ास अंदाज है। मसलन जब सिब्ते मुस्तफ़ा ने वतन से सफ़र किया, या मक्तल में गिरा जब खल्फ़े साक़िए कौसर, या रन में जब सरवरे आलम की सवारी आई। असल मौजू पे आने से कबल तमहीद बांधने के लिए मनाज़िर फितरत का बयान, बेसबाती दुनिया, सफ़र के और मराहिल के जिक्र से मरसिये का आगाज होता है। चलना हो बाद सुबह के झोंकों कदम बदम, मुर्गान बाग की वो खुश अलहानियाँ बहम, वो आबताब नहर वो मौजों का पेचो खम, सर्दी हवा में पर न ज्यादा बहुत न कम, खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ, था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। इसके बाद हीरो का सरापा बयान किया जाता है। उसकी शान व शौकत, खत्तो खान, कदो कामत, रत शख्सियत की
तमाम खूबियां पेश की जाती हैं। मीर अनीस ने हजरत अब्बास का सरापा इस तरह लिखा, पूरा घूम रहे तुम कसा नहीं आई नए जबी से सफा आशिकार है, अब रू से माहे रुख की जिया आशिकार है, चश्मे गुहर फिशा से हया आशिकार है, रुख से जलाले शेरे खुदा आशिकार है, रुस्तम भी चढ़ सकेगा ना मुंह पर दिलेर के, चेहरा तो हूर का है पतेवर है शेर के। इसके बाद रुखसत की मंजर कशी की जाती। हीरो यहाँ अपने अजीजों और अहले खाना से जंग में जाने की इजाज़त तलब करता है, जो बराह रास्त जज्बाती और मकालमाती अंदाज में होता है। जाहिर है आखिरी मुलाकात का ये मंजर बड़ा दर्द भरा होता है। हजरत ज़ैनब के छोटे भाई हजरत अब्बास शहीद होने जा रहे हैं, तो बड़े भाई हजरत इमाम हुसैन उनकी जुदाई में बेकरार हैं, और दोनों की ये हालत देखकर बहन उनसे ज्यादा बेकरार है। अनीस कहते हैं, भाई के इस्तिराब पे ज़ैनब का है ये हाल, ढलकी हुई है सर से रिदा और खुले हैं बाल, अब्बास से ये कहती है रोकर बसद मलाल, छोड़ो न शह को ए सदे किब्रिया के लाल, क्या कहते हो सकीना से मुंह मोड़ मोड़ के, भैया किधर चले मेरे भाई को, या किधर चले मेरे भाई को छोड़ के। ये हाल देखकर इमाम हुसैन मुखातिब होते हैं, सब घर की बीवियों से कहो मेरे पास आए, बानो कहाँ है जौज़े अब्बास को बुलाएं, गोदी में तशना काम सकीना को जल्द लाएं, कुछ अब जहां से है हमें सब आके देख जाएं, ये नौजवान संभालेगा घर जब मरूंगा मैं, अब्बास से हर एक की सिफारिश करूंगा मैं। रुखसती का लम्हा और पंडित ब्रज नारायण चकबस्त का जिक्र ना हो, चकबस्त के असलूब पर मीर अनीस का रंग साफ देखा जा सकता है। उन्होंने श्री रामचंद्र के वनवास जाने से पहले अपने वालिद राजा दशरथ से विदाई और माँ से वनवास जाने की इजाज़त लेने की अक्कासी इस तरह की, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिले अव्वल हुई तमाम, मंजूर था जो माँ की जियारत का इंतज़ाम, दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम, इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। फिर होती है मैदाने जंग में हीरो की आमद, जिसे अक्सर शायरों ने बड़े एहतमाम से नज़्म किया है। हीरो की आमद से मरसिए में जोर पैदा होता है। हजरत इमाम हुसैन का अपने साथियों के हमरा वारिद होने का मंजर मीर अनीस यूं बयान करते हैं, कड़की वो कमाने वो हुआ फौज में कड़का, तेहों की सफेदी थी कि था नूर का तड़का, कह बुझ गया खुर्शीद का शोला कहीं फड़का, हर दिल को हिला देता था सर कटने का धड़का, नारे थे कि हैदर के दिलेरों से विका है, घोड़े भी फड़कते थे कि शेरों से विका है। रजस यानी मुखालिफ पे रौब, अपना हसब नसब, अपनी बहादुरी,
اپنے بزرگوں کے کارنامے اور اپنی جنگی مہارت کا اعلان کرنا، یہ مرثیے کا اگلا انگ ہوتا ہے۔ وہ نخل کہ جس نخل کی ہے اصل نبوت، وہ نخل کہ جس نخل کی ایک ذو ہے ولایت، وہ نخل کہ جس نخل کی شاخیں ہیں امامت، وہ نخل کہ جس نخل کے سائے میں ہے جنت، میوہ بھی اسی کا ہوں، اسی کا گلے تر ہوں، شیان میرے برگ ہیں، اس کا میں ثمر ہوں۔ اب میدان کارزار میں ہیرو دشمن کو للکارتا ہے، اسے جنگ کہا گیا ہے۔ جنگی معاملات کے بیان، آواز کی گھن گرج اور الفاظ کا صوتی آہنگ دیکھیے۔ یہاں دبیر نے ہیرو کی تلوار کو کہیں ناگن کہا ہے تو کہیں اژدہا۔ لو تیغ شرر بار نکلتی ہے خبردار، لو ضرب میری فاج پہ چلتی ہے خبردار، لو زہر یہ ناگن اب اگلتی ہے خبردار، لو تیغ علی رنگ بدلتی ہے خبردار، بخشانہ اثر میری کسی بات نے تم کو، سنبھلو کے لیا مرگ مفاجات نے تم کو۔ شہادت مرثیے کا کلائمیکس ہوتی ہے۔ انیس کے اس مرثیے میں مسلم کی شہادت کا بیان یوں کیا گیا ہے: جب غش میں گرا خاک پہ وہ بے کس و ناچار، آدھا نے کیا مسلم بے کس کو گرفتار، اس زخمی کے بازو میں رسن باندھ کے یک بار، کوٹھے پہ جدا کرنے کو سر لے گئے کفار، 100 ٹکڑے محمد کا ہوا دل بھی جگر بھی، مارا گیا مسلم بھی ہوئے قتل پسر بھی۔ شہادت کے بعد جیسے پورا ماحول رنج و غم میں ڈوب گیا، اہل خانہ ماتم کرنے لگے۔ مرثیہ نگاروں نے جو اظہار غم بیان کیا ہے اس میں 100% ہندوستانیت نمایاں ہے۔ رسم و رواج ہو یا رشتوں کی پاسداری، ایک ہندوستانی شاعر کا ہی تصور ہو سکتا ہے جو بین کے اس کلام سے ظاہر ہے: بھیا سلام کرتی ہے خواہر جواب دو، چلا رہی ہے آپ کی دختر جواب دو، سوکھی زبان سے بہرے پیمبر جواب دو، کیوں کر جیے گی زینب مستر جواب دو، جز مرگ درد ہجر کا چارہ نہیں کوئی، میرا تو اس جہاں میں سہارا نہیں کوئی۔ انیس و دبیر کے علاوہ میر عشق، میر تعشق اور میر مولس پائے کے مرثیہ نگار مانے گئے، اور اردو مرثیہ نگاری کے اس دور زمین میں غیر مسلم شعراء نے اپنے کلام کے ذریعے نہ صرف مرثیے کو آگے بڑھایا بلکہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی بھی خوب آبیاری کی ہے۔ ڈاکٹر نتھو لال وحشی مظفر پوری کہتے ہیں: ہندو اگرچہ وحشی بادا پرست ہے، لیکن شراب حجت حیدر سے مست ہے، اللہ نے تشنگی میرے ذوق صفات کی، گنگا سے ہم کنار ہیں موجے فرات کی۔ گیان چند جین کے مرثیے کی بیت بھی ملاحظہ ہو: اعجاز ہے یہ خون حسین شہید کا، اعجاز ہے یہ خون حسین شہید کا، رکھتا نہیں ہے نام کوئی اب یزید کا۔ 1893 میں آگرہ میں جنمے علامہ نجم آفندی، ان کے کلام میں صوفی سنتوں کے اپدیش بھی ہیں اور کبیر و تلسی بانی کی گونج بھی ہے۔ بستی بستی جنگل جنگل آج تمہاری میر
प्रेम की भई हार की जीत। हिंदू मुस्लिम राजा प्रजा जिन देखो गुन गाए, मन को हीरा पाए के सभी लियो अपनाए। वो जग के सहारे क्या कहना, सतयुग के सितारे क्या कहना। इनकी शागिर्द रूप कंवर कुमारी आगरा में रहने वाली कश्मीरी पंडित शायरा थी। हमारी गंगा जमनी तहजीब की अलामत थी। इनके मरसियों में मीरा की भक्ति और तवल्लाए अली की गूंज सुनाई देती है। शहादत हज़रत अली पर रूप कंवर का मरसिया बादए इरफान काबिल ज़िक्र है और आज भी बड़े एहतराम के साथ पढ़ा जाता है। उरूस नज़्म की ज़ीनत सनाए हैदर है, बयां का हुस्न लताफत सनाए हैदर है, गुले रियाज फसाहत सनाए हैदर है, खुदा की ऐन इबादत सनाए हैदर है। जो हक शनास हैं उनको सना ये भाती है, यही सना तो बहिश्ते बरी दिखाती है, यही सना तो बहिश्ते बरी दिखाती है। गौरतलब है कि मरसिया निगारी के सफ़र में ख़वातीन बराबर शरीक रही हैं, जिन्होंने अपने हसास और नाजुक तबीयत के ज़ेरे असर इस मैदान में अपने फ़न के जौहर दिखाए। बेगम मुख्तार फातिमा ज़ैदी ने 20वीं सदी के इब्तदाई दौर में अपना मजमूए मरासी चिरागे तहेदामा तस्नीफ किया। उम्मतुल मोहम्मदी बेगम शोहरत हैदराबाद में पैदा हुई। उनके मरसिए आज भी अकीदत के साथ पढ़े जाते हैं। हज़ी कानपुरी 1909 में पैदा हुई। फारसी और उर्दू पे महारत हासिल थी। मीर अनीस के मरसियों का जहन पर ख़ास असर हुआ। कहती हैं, जानिबे मैदान हुमकता है जो अस्कर बार बार, माँ लगा लेती है सीने से तड़प कर बार बार। बीबियाँ कहती थी या रब कैद में आ जाए मौत, ताकि बेपर्दा ना हो आले पैगंबर बार बार। कम सिनी से अपने बच्चों की जो था ज़ैनब को खौफ, छेड़ती थी किस्साए सिफ़ीनो खैबर बार बार, छेड़ती थी किस्साए सिफ़ीनो खैबर बार बार। अब रिसाई शायरी उरूज पे थी और मरसिया ख़्वानी एक कला बन गई थी। कमाल तो ये है कि लोग सानिहाए करबला के किरदारों से इस हद तक मानूस हो चुके थे कि उन्हें तारीख की किताबों से ज़्यादा मरसियों में तलाश करने लगे थे। और इसके बाद हर दौर में मरसिया ख़्वानी का ये सिलसिला जारी रहा। मध्य प्रदेश में ताप्ती के किनारे बसा बुरहानपुर मुगलों का अहम मरकज रहा है। यहाँ की अज़ादारी और मरसिया ख़्वानी की रिवायत का जिक्र हमें कई किताबों में मिलता है। इनमें सफ़रनामे भी हैं जो जाने माने अंग्रेज़ पादरियों और हुक्मरानों ने लिखे थे। वली दक्कनी के हमअस्र दारुस्सुरूर बुरहानपुर के शायर सैयद मोहम्मद कामिल ने अर्ज़े सुखन के तौर पर सिर्फ मरसिया गोई लिखते हैं, ऐ फलक किसके सबब मातमी सामा है तू, ऐ ज़मीन खाक बसर किस दुखो हैरा है तू, ऐ सहर किसके अलम चाक गरीबा है तू, ऐ सबा किसके जहर आज परेशान है तू। और उस्ताद मुंशी फजल हुसैन साबिर बुरहानपुरी फरमाते हैं, फुरक़ते शब्बीर की शब मुख्तसर होती नहीं, ऐ सलामी शाम होती है सहर होती नहीं। तेग कहती थी
میرے دمخم کی ہوتی قدر کیا، میں اگر شبیر کی زیبِ کمر ہوتی نہیں۔ احساس شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب نے بھی مرثیے کے میدان میں قدم رکھا اور مجتہد العصر سید محمد صاحب کی فرمائش پر مرثیے کے 3 بند لکھ کر بھیجے۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ میں اس میدان کا مرد نہیں ہوں، یہ ان لوگوں کا حصہ ہے جنہوں نے اس وادی میں عمر بسر کی ہے۔ مجھ کو ان کے درجے تک پہنچنے کے لیے ایک دوسری عمر درکار ہے۔ آزاد اور حالی دونوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ غالب کے وہ بند ہیں: ہاں اے نفس باد سحر شعلہ فشاں ہو، اے زمزم لبے عیسیٰ پہ فگا ہو، اے دجلے خو چشم ملائک سے روا ہو، اے ماتم یعنی شہ مظلوم کہاں ہو، بگڑی ہے بہت بات بنائے نہیں بنتی، اب گھر کو بغیر آگ لگائے نہیں بنتی۔ 19ویں صدی کا وسط مرثیے کا مضمون اور موضوع بدلنے لگا۔ سانحہ کربلا سے ہٹ کر شخصی مرثیے بھی لکھے گئے اور شخصی مرثیوں کو نظم اور غزل کی حیت میں پیش کرنے کا رجحان غالب ہوا۔ مرزا غالب اپنے پیارے بھتیجے عارف کی وفات پر کہے بنا نہ رہ سکے۔ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور، ہائے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ الطاف حسین حالی نے غالب کا مرثیہ لکھا: بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، جس کی تھی بات بات میں ایک بات، نکتہ داں نکتہ سنج نکتہ شناس، پاک دل پاک نظر